بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلامی تاریخ کے صفحات پر کچھ ایسے سیاہ ابواب ہیں جنہیں پڑھتے وقت قلم بھی کانپ اٹھتا ہے اور دل بھی لرز جاتا ہے۔ سانحہ کربلا کے بعد جو دوسرا بڑا اور ہولناک ترین سانحہ امت مسلمہ پر ٹوٹا وہ سانحہ حرہ کہلاتا ہے۔ سن 63 ہجری اسلامی تاریخ کا وہ دردناک سال ہے جب یزید نے مدینہ منورہ جیسی پاک سرزمین پر ظلم و بربریت کی وہ داستان رقم کی جس کا تصور بھی روح کو ہلا دیتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ سب کچھ سنانے جا رہے ہیں جو یزید نے مدینہ میں کیا، کس طرح اس نے اہل مدینہ کی عزتیں پامال کیں، صحابہ کرام کو شہید کیا، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت توڑی اور آخرکار اللہ کے عذاب کا شکار ہوا۔ ناظرین اکرام، یزید لعین کی خلافت تاریخ اسلام کا سیاہ ترین باب ہے۔ اس کی سلطنت شراب، ناچ، ظلم اور فسق و فجور کا مرکز بن چکی تھی۔ خلافت جیسے مقدس منصب کو یزید نے ایک بادشاہت میں بدل دیا تھا جہاں کردار کی نہیں طاقت کی حکمرانی تھی۔ اس نے کربلا میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ پر جو ظلم ڈھایا وہ تاریخ کا ایسا زخم ہے جو کبھی نہیں بھرے گا۔ لیکن کربلا کی خونی داستان کے بعد یزید کا اصل چہرہ چھپ نہ سکا۔ جو باتیں پہلے صرف سننے میں آتی تھیں وہ نظروں کے سامنے آ گئی تھیں، خاص طور پر اہل مدینہ پر۔ کربلا کے المناک سانحے پر اہل مدینہ کے دل امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاس اور مظلومیت پر تڑپ رہے تھے۔ جیسے جیسے خبریں مدینے پہنچتی گئیں ہر آنکھ اشکبار ہوتی گئی۔ لوگ سنتے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، ان کے خیموں کو نظر آتش کیا گیا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیزوں کے سائے میں درباروں میں پیش کیا گیا۔ یہ محض ایک سانحہ نہ تھا، یہ دل چیر دینے والی وہ حقیقت تھی جس نے مدینہ کے ہر گھر، ہر دل، ہر محراب و منبر کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسی کے ساتھ جب اہل مدینہ کو یزید کی اصل فطرت کا پتہ چلا کہ وہ شخص جو شراب، ناچ گانے اور لہو و لعب میں مشغول ہے اب خود کو خلیفۃ المسلمین کہتا پھر رہا ہے تو ان کا صبر ٹوٹ گیا۔ اہل مدینہ نے نہ صرف یزید کی بیعت توڑنے کا فیصلہ کیا بلکہ اس کے مقرر کردہ گورنر عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو بھی معزول کر دیا۔ اب مدینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب شہر تھا کھل کر فاسق حکمران کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ وہی مدینہ تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مہاجر صحابہ کو اپنے سینے سے لگایا تھا، جہاں کے انصار نے اپنا سب کچھ اپنے مہاجر بھائیوں پر قربان کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے خاص دعائیں فرمائیں اور یہ وعید بھی دی کہ جو اہل مدینہ کو خوف میں مبتلا کرے اس پر اللہ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ یزید لعین نے مدینہ کے غیظ و غضب کو دبانے کے لیے ایک سیاسی چال چلی۔ اس نے مدینہ کے چند معززین کو دمشق بلایا تاکہ اپنی ظاہری نرمی، مال و زر اور خوش اخلاقی سے انہیں رام کر سکے۔ وفد میں حضرت عبداللہ بن حنظلہ، منظر بن زبیر اور عبداللہ بن مطیع شامل تھے۔ دمشق پہنچنے پر یزید نے بڑی نرمی اور چالاکی سے ان کا استقبال کیا، ان پر مال و دولت نچھاور کی اور خوب مہمان نوازی کی۔ اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہ لوگ واپس جا کر اہل مدینہ کو تسلی دیں اور یزید کی خلافت کو دوبارہ دل سے قبول کریں۔ لیکن جب یہ وفد مدینہ واپس پہنچا تو یزید کی حقیقت ان کی زبانی یوں آشکارا ہوئی کہ شہر بھر میں ایک سناٹا چھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل مدینہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، اے لوگو، ہم یزید کے پاس گئے مگر جو کچھ وہاں دیکھا وہ ناقابل بیان ہے۔ خدا کی قسم اگر میرے ساتھ کوئی نہ بھی ہو تو میں یزید کے خلاف بغاوت کروں گا۔ وہ شراب پیتا ہے، موسیقی میں ڈوبا رہتا ہے، بندروں اور جانوروں کے ساتھ کھیلتا ہے، دین سے دور اور فسق و فجور میں غرق انسان ہے۔ ہم نے اس کا دیا ہوا مال صرف اس لیے لیا تاکہ اس کے خلاف تیاری کر سکے۔ اس اعلان کے بعد اہل مدینہ نے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ مدینہ کی گلیاں یزید مرد آباد کے نعروں سے گونج اٹھیں، یہاں تک کہ بنو امیہ کے تمام افراد کو شہر بدر کر دیا گیا۔ جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے اپنے ایک سفاک جرنیل مسلم بن عقبہ کو ایک بڑا لشکر دے کر مدینہ روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ اگر اہل مدینہ 3 دن میں اطاعت قبول نہ کریں تو ان پر حملہ کرو، اور جب تم مدینہ فتح کر لو تو 3 دن کے لیے شہر تمہارے لیے حلال ہے، جو چاہے کرو۔ یہ حکم کوئی معمولی بات نہ تھی، یہ مدینہ الرسول تھا، وہی سرزمین جہاں آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا روضہ مبارک ہے۔ مسلم بن عقبہ 12,000 کا لشکر لے کر مدینہ کے قریب آ پہنچا۔ اس نے اہل مدینہ کو صلح کی دعوت دی، 3 دن کی مہلت دی، مگر مدینے والوں نے اطاعت سے انکار کر دیا۔
اہل مدینہ کی قیادت حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ کی قیادت میں اہل مدینہ نے بھرپور دفاع کیا، لیکن دشمن طاقتور تھا اور مدینہ کو شکست ہو گئی۔ پھر یزید کا مکروہ حکم نافذ ہوا۔ 3 دن تک مدینہ منورہ قتل و غارت، زنا، لوٹ مار اور مسجد نبوی کی بے حرمتی کی آگ میں جلتا رہا۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ واقعہ حرہ وہ المناک دن تھا جب مدینہ منورہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یزیدی فوج کے ہاتھوں پامال ہوا۔ مسلم بن عقبہ کی قیادت میں آنے والے اس درندہ صفت فوج نے 3 دن تک مدینہ کو اپنی بربریت کا نشانہ بنایا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس قتل عام میں 700 صحابہ کرام، 10,000 تابعین اور سینکڑوں حفاظ و محدثین شہید کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب شہر میں عورتیں، بچے، بوڑھے، حتیٰ کہ عزت دار گھرانے بھی اس ظلم سے نہ بچ سکے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو ان کے بڑھاپے میں گھسیٹا گیا، ان کی داڑھی سے پکڑ کر مارا گیا۔ شامی فوجی مدینے کے گھروں میں گھس گئے، دروازے توڑ دیے، خواتین کی عزتیں پامال ہوئیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھوڑے باندھے گئے اور اس کی حرمت پامال کی گئی۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ 1000 سے زائد کنواری دوشیزائیں اس یلغار کے نتیجے میں حاملہ ہو گئی تھیں۔ ایک ماں کی گود میں بچہ دودھ پی رہا تھا کہ ایک یزیدی سپاہی گھر میں گھسا اور اس نے ماں کی گود سے بچہ چھین کر دیوار پر دے مارا، یہاں تک کہ اس کا دماغ باہر نکل آیا۔ ایسے کئی دل دہلا دینے والے مناظر مدینہ کی گلیوں میں پھیل گئے اور 3 دن تک ظلم کا بازار گرم رہا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھوڑے باندھے گئے، اذان روک دی گئی، نماز معطل کر دی گئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کے نیچے چھپا رہا۔ اذان نہ ہوتی تھی، لیکن روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے اذان کی آواز آتی تھی، جس سے مجھے نماز کے اوقات کا علم ہوتا تھا۔ اس کے بعد یزید نے حکم دیا کہ مدینے کے لوگوں سے جبراً بیعت لی جائے، اور بیعت اس بات پر ہو کہ ہم اپنی جان، مال، عورتیں اور اولاد سب یزید کے غلام ہیں۔ جس نے انکار کیا اسے قتل کر دیا گیا۔ 3 دن کی اس بربریت کے بعد مسلم بن عقبہ مکہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ وہاں بھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تحریک کو کچل سکے، لیکن وہ راستے میں بیمار ہو کر مر گیا۔ اس کے بعد لشکر کی قیادت حسین بن نمیر نے سنبھال لی اور منجنیق سے کعبہ پر پتھر برسائے۔ خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا، دیواریں ٹوٹ گئیں اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا۔ ادھر مکہ جل رہا تھا، ادھر یزید کو پیٹ کا ایسا درد اٹھا کہ 3 دن بستر پر تڑپتا رہا اور وصل جہنم ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں ظالم حکمرانوں سے بچائے، آمین۔